تکلیف کا روشن پہلو۔ جب کبھی آپ زندگی کے کسی حصے میں بہت کمزور تھے، کسی اپنے کے سہارے کی شدید طلب تھی، اور اسی اپنے نے آپ کی ذہنی کیفیت، آپ کے کمزور لمحوں کا خیال کیے بنا آپ کے سامنے خود کو کسی تخت پر بیٹھے راجا کی طرح ظاہر کیا، پورے غرور اور تکبر کے ساتھ صاف گوئی سے آپ کو آپ کی کمتری کا آئینہ دکھایا۔ یہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جو آپ کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ لمحہ بتاتا ہے آپ زیرو ہیں یا ہیرو ہیں۔ ہم اکثر ایسے لمحوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، غمگین اور شاکڈ ہو جاتے ہیں، اور حد یہ ہے کہ لوگ کسی کے ایسے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی جان تک لے لیتے ہیں۔ جیسے پرسوں ہی ایک شخص نے دریا میں چھلانگ لگانے سے پہلے ایک تحریر میں اپنوں کے ظالمانہ رویے کا گلہ کیا اور اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر لی۔ دراصل وہی لمحہ آپ کو مار بھی سکتا ہے، وہی لمحہ آپ کو نئی زندگی بھی دے سکتا ہے۔ ناظرین، آپ پر لازم ہے کہ اگر کبھی آپ پر ایسا لمحہ آ جائے تو اس لمحے میں ڈوب کر مت رہ جائیں۔ آپ اس چہرے کو غور سے دیکھیں، اس لہجے کو اپنے اندر اتار لیں، اور ان لفظوں نے آپ کے اندر جو آگ لگائی ہے، اس کی جلن کو ختم کرنے کے لیے زندگی میں تیز دوڑنا شروع کریں۔ اس آگ کی روشنی کو اپنے اندھیروں میں کارآمد بنا لیں، اپنی تکلیف کو اپنا ایندھن بنا لیں، اور اس ایندھن پر اسی لمحے اپنی کامیابی کو پکنے کے لیے رکھ دیں۔ ایک وقت آئے گا، وہی لوگ جنہوں نے آپ کو بے سہارا کیا تھا آپ پر رشک کریں گے۔ وہ زبان سے آپ کی تعریف کریں یا نہ کریں، دل میں ضرور کریں گے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو صرف اپنے اندر کے اطمینان سے غرض ہونی چاہیے۔ آپ کو اندر سے تسلی اور سکون ہونا چاہیے کہ آپ آج سے 10 سال پہلے جو تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ آج آپ بہت بہتر، بہت کامیاب انسان ہیں۔ آج آپ کسی کے سامنے محتاج نہیں ہیں۔ آج آپ صرف اپنے رب کے سامنے محتاج ہیں۔ آج آپ کو کسی کے سامنے بیٹھ کر اپنی کسی ضرورت کے لیے یا اپنا دکھ سنانے کے لیے اس کے وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کوئی آپ کے سامنے تخت کا راجا بن کر آپ کو اپنے غرور کی بھیٹ نہیں چڑھا سکتا۔ ناظرین، جان لیں کہ دنیا کا کوئی احساس خود اعتمادی سے زیادہ خوبصورت اور باوقار نہیں ہوتا۔ ہم اکثر خود اعتمادی کا لفظ بولتے ہیں، لیکن اس کی گہرائی کو سمجھتے نہیں۔ آپ ساری عمر دوسروں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں۔ اگر یہ بھروسہ قائم رہے تو آپ اس کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تب بھی آپ کو علم ہے کہ اس کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی بھی خود پر بھروسہ نہیں کرتے، خود کو خود مختار نہیں بناتے، تنکوں سے ہلکے لوگوں سے امید لگاتے ہیں، اللہ سے امید نہیں لگاتے۔ آج اور ابھی خود پر اعتماد کرنا شروع کریں، خود سے فیصلے لینا شروع کریں، اپنے فیصلوں کے اچھے یا برے انجام کو قبول کرنا شروع کریں۔ ایک طرح کے حالات میں پھنس کر مت رہ جائیں، آگے بڑھنا اور بڑھتے ہی جانا سیکھیں، محنت کریں، راستے بنائیں، سفر جاری رکھیں۔ خود سے کبھی مت کہیں کہ میں ہار گیا۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں۔ کچھ دیر سانس لیں اور پھر سے کام پر لگ جائیں۔ میری بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر آپ تھک کر گر گئے تو کوئی آپ کو اٹھانے نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ چلتے رہے تو آپ کا وقت اور حالات ایک دن ضرور بدل جائیں گے۔ چلتے رہیں، جب بھی آپ کو انسان گرائے تو فکر نہیں کرنی، دوبارہ اٹھیں، پھر سے چلیں، دل پر زخم کھائیں اور کندن بن جائیں۔ ہاں، جب خدا گرا دے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، لیکن خدا بھی کبھی محنتی، صاف دل اور کھرے لوگوں کو نہیں گراتا۔ اس سے دعا کرتے رہیں، اس کی رحمتیں ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ چلتے رہیں جب تک خدا نہ خواستہ کوئی بیماری یا موت کی گھڑی آپ سے آ ملے۔ اور موت بھی ختم ہونا نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں جاگنا موت کی دوسری شکل ہے۔ موت سے زیادہ انسان کے دکھ کی کوئی حد نہیں، لیکن اللہ کے دیے ہوئے اس پہلو میں بھی فلاح ہے۔ موت ہمیشہ کی زندگی کی طرف پہلا قدم ہے۔